اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر، بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پاکستان میں آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 10واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 11واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 10 رمضان المبارک 1433 ہجری، 30 جولائی اور ناظرین کرام پیر کا دن ہے 2012۔ آج کا دن ناظرین کرام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب تو ناظرین کرام یہ ہے کہ آج 10 رمضان المبارک ہے، یعنی رحمت کا عشرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آج افطار کے بعد رخصت ہو جائے گا۔ اور دوسری اہمیت یہ ہے آج کے دن کی، آج کی سحر کی اور آج کے آغاز کی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب، یہ 2 ہستیاں، ان کا تذکرہ 10 رمضان المبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کی 40 منزلیں طے کر چکے تھے ناظرین کرام، اور عمر مبارک کا 41واں برس تھا۔ ایک روز آپ غار حرا میں معمول کی عبادت میں مصروف و مشغول تھے کہ یک اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ سرکار، اعلان نبوت کی گھڑی آ گئی ہے اور اب آپ نے اعلان نبوت کرنا ہے ببانگ دہل، اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا آپ اقرار کریں اور اعلان کر دیں۔ یہ نویس سن کر آپ کی کیفیت یہ تھی ناظرین کرام کہ چہرہ انور سرخ تھا اور جسم اطہر میں ایک لرزہ طاری تھا۔ اب اللہ کے برگزیدہ رسول وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے جا رہے تھے ناظرین کرام کہ جس کے لیے آپ کا انتخاب کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو نبی برحق اپنے خالق کے لیے دن رات عبادت کیا کرتے ہوں، جن کے رخسار مبارک رحمان کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کی عظمت اور خوف سے بھیگ جاتے ہوں، کیا اچنبے کی بات ہے کہ اعلان ذمہ داری کے بعد وہ گھبرائے نہ ہو۔ وہ تو نبوت کی آخری اینٹ ہے جس کے بعد عمارت کو مکمل ہونا ہے ناظرین کرام، لہذا یہ گھبراہٹ اور خوف یہ لا علمی یا بشری کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے تھا۔ ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے گھبرا گئے، گھبرائے نہیں تھے، احساس ذمہ داری ہے۔ جب کسی پر احساس ذمہ داری ہوتا ہے، اور یہ کوئی معمولی احساس ذمہ داری نہیں ہے، نبوت کی آخری اینٹ ہے، آخری اینٹ، لا نبی یا بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ اسی کیفیت میں غار حرا سے باہر نکلے اور گھر کا رخ کیا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔
آپ کی یہ بات سن کر ناظرین کرام گھر میں موجود ایک مقدس خاتون آگے بڑھی اور بڑے سکون اور محبت سے عرض کیا، اے ابو القاسم، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری، بیچاروں کی چارہگری فرماتے ہیں، مفلسوں کے کام آتے ہیں اور ہر مصیبت میں ان کے مددگار بنتے ہیں، آپ کو کبھی کوئی ضرر نہیں پہنچے گی اے ابو القاسم۔ عزیز ہستی کی زبان سے یہ اطمینان آمیز کلمات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تسکین حاصل ہوئی، اطمینان حاصل ہوا، اور یہ خوبصورت جملے کہنے والی خاتون کوئی اور نہیں تھی بلکہ میری اور آپ کی، ہر مومن کی ماں، سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ عرب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آج آپ کا یوم وفات ہے، آج آپ کا یوم وصال ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور ایسی ہستی کا نام جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف اطمینان دلایا جا رہا ہے خدیجہ کے ذریعے، اور ایک طرف نیابت کرائی جا رہی ہے ابو طالب کے ذریعے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اطمینان دلاتی ہیں اور ابو طالب ڈھال بن جاتے ہیں۔ ابو طالب شیلڈ ہیں، ابو طالب دشمن کی ہر وار کو روکنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو طالب کے سامنے جب بھتیجا آ کر کہتا ہے کہ چچا جان یہ کیوں آئے تھے آپ کے پاس اہل قریش، کیا چاہتے ہیں یہ؟ تو چچا جان کہتے ہیں کہ بیٹا یہ میرے پاس آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور اب بہت ہو گیا ہے، ہم اس سے اب دوسرے طریقے سے نمٹیں گے۔ ہم نے اسے ہر طرح کا لالچ دیا، ہم نے کہا کہ جس قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہو شادی کر لو، ہم نے کہا کہ جتنی دولت چاہیے دولت لے لو، سرداری کی خواہش ہے سردار بن جاؤ، کعبۃ اللہ کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہو وہ اٹھا لو، لیکن یہ تو باز نہیں آ رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیے اپنے بھتیجے کو، اگر یہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر ہم دوسری زبان میں بات کریں گے معاذ اللہ۔ چچا یہاں تک کہہ کر خاموش ہوئے تو بھتیجے نے چہرے انور پر نبوت کی لالی لاتے ہوئے کہا، چچا جان آپ جانتے نہیں ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ان کو بتا دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار بھی کرے گا اور اقرار کروائے گا بھی، وہ اسی لیے مبعوث ہوا ہے کہ ایک اللہ کی طرف سب کو بلائے۔ چچا نے جب یہ سنا تو کہا، بیٹا جب تک ان بوڑھی ہڈیوں میں جان ہے